الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے اور آج اس مسجد کا اور اسلامک سینٹر کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ اور اس کی جگہ تحریک منہاج القرآن کے نہایت ہی معتبر اور عظیم ساتھی محترم حاجی محمد ارشاد صاحب مرحوم، جو کہ ہزارہ میں تحریک منہاج القرآن کی پہچان اور شناخت تھے اور بیشتر حصہ دم آخر تک تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی فکر کو اور اس فکر کے فروغ میں وقف کیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کا ارادہ کیا، اس کی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر آج یہ سینٹر مکمل ہوا ہے۔ تو ہم ان کے لیے بھی اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی موقع پر ان کے تمام صاحبزادگان، جن میں بالخصوص محترم حبیب اللہ صاحب، کلیم اللہ صاحب، سمیع اللہ صاحب اور باقی تمام عزیز و اقارب اور صاحبزادگان، ان کو بھی بے پناہ مبارکباد ہے، کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والد گرامی اور اپنے والد کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے۔ عموماً دنیا سے جانے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں امور میں مصروف ہو جاتی ہے، تو وہ صرف یہ خوش بخت اور نیک اولاد ہوتی ہے جو اپنے والد کے آغاز کیے ہوئے کام کو نقطۂ انجام تک پہنچائے۔ تو اس پر ہم بے حد مبارکباد ان تمام بھائیوں کو دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین کی خدمت کو اسی انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے چلے جانا ہے۔ ہر کسی نے جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کوئی دائمی یہاں پر مقیم نہیں ہو سکتا۔ کوئی 70-80 سال، 60 برس کی، 70 برس کی زندگی لے کر آیا ہے اور اتنا یہاں پر جیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور پھر دائمی زندگی آخرت میں ہے، جو جس کے نصیب میں ہے۔ کسی کے نصیب میں جنت ہے، کسی کے نصیب میں جنت کے سوا ہے، لیکن جو بھی انجام ہے وہ نا ختم ہونے والا ہے اور اس نے پھر ویسا ہمیشہ رہنا ہے اور اس کیفیت نے تبدیل نہیں ہونا۔ تو یہ جو دنیا میں 60-70 سال میں ہم یہاں پر مقیم ہوتے ہیں، یہاں پر در حقیقت ہم اس دنیا کے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر وہی شخص بہتر زندگی گزارتا ہے جس کے بینک میں زیادہ جمع ہوا ہو، تو وہ اتنے زیادہ دن اچھے گزار لیتا ہے۔ جس کے بینک میں تھوڑا جمع ہو، اس کے تھوڑے دن اچھے گزرتے ہیں اور پھر تنگ دستی شروع ہو جاتی ہے۔ بس ایسا ہی کچھ آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ جتنا زیادہ بینک بیلنس ہم اس دنیا میں پہنچنے سے پہلے بھیجیں گے،
اتنا زمانہ ہمارا اچھا گزرے گا وہاں، اور جتنا کم بینک بیلنس وہاں بھیجیں گے تو چند دن کی فراخی میسر آئے گی آخرت میں، اور اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تنگی اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ یہاں اسی دنیا کے ایام کوئی غور و فکر سے سوچ لینا کہ یہاں اگر اخراجات ختم ہو جائیں، کچھ لوگ جابز کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، تو ہوتا ہے نا کہ مہینے کا ابھی آدھا ماہ گزرا ہوتا ہے اور خرچ ختم ہو جاتا ہے، تو باقی 15 دن بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ایسے حالات، یہ تو بہر صورت ہمیں پتہ ہے کہ اگلی یکم کو پھر تنخواہ آ جائے گی، یہاں آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں پر تو اجر و ثواب تھوڑا سا، اور وہاں کی کرنسی کا نام اجر و ثواب ہے۔ جیسے پاکستان کی کرنسی کا نام روپے ہے نا، تو وہاں کی کرنسی کا نام اجر و ثواب ہے۔ یہ بالکل میں نے سادہ طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ جیسے یہاں پر اچھی پرآسائش زندگی گزارنی ہو تو زیادہ سارا روپے چاہیے، اسی طرح آخرت میں اگر پرآسائش زندگی گزارنی ہو تو زیادہ سارا اجر چاہیے، وہ وہاں کرنسی یوز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ اگلی مہینے پھر کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ وہاں پر اس 60-70 سال کے اندر جتنا جمع کر کے بھیجا ہوگا بس وہی خرچ کرنے کے لیے ہے۔ جب وہ ایک بار ختم ہو گیا، نہ وہاں سے کسی نے واپس آنے دینا ہے کہ دوبارہ کما لیں، اور نہ کوئی اور سبیل ہونی، تو حالات وہاں پر کافی مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہی زمانہ ہے آج، جتنی بھی اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے انسان کی، کہ اس کے اندر میکسیمم اہتمام کر لیں۔ جتنا اہتمام انسان کر سکتا ہے وہ کر کے آگے بھیجتا چلا جائے، اور وہاں کا بینک بیلنس کریٹ کرتا چلا جائے، تاکہ اللہ پاک جب آپ وہاں پہنچیں تو نہ ختم ہونے والی زندگی میں بالکل آسائش، سکون اور آرام میسر آ جائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے طریقے دو ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آپ خود اپنے ہاتھ سے کما کر آگے بھیجتے ہیں، اجر و ثواب، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسا اہتمام کر دیتے ہیں کہ جب آپ اگلی دنیا میں پہنچیں تو پیچھے پینشن لگ جائے، تو پیچھے پینشن لگ جائے، ہر مہینے کی یکم وہاں آخرت میں آپ بیٹھے ہوں اور کوئی فرشتہ سونے کے تھال میں، ریشمی رومال میں لپٹا ہوا تحفہ لائے کہ یہ اہل دنیا نے بھیجا ہے آپ کے لیے، تو وہاں پر مستقل پینشن لگی رہے۔ تو یہ طریقہ بھی روا ہے اسلام میں، پینشن کا بھی، کیونکہ انسان کی ایک زندگی ہے، اس کے اندر 100 دنیا داری کے معاملات بھی وہ کرتا ہے، پتہ نہیں کتنا اس زندگی میں بھیج پایا کتنا نہیں، تو پھر کم از کم ایسے اہتمام ضرور کر لینے چاہیے کہ پیچھے کم از کم پینشن شروع ہو جائے، کیونکہ وہاں پر کیونکہ یہ جو شارٹیج اگر وہاں کریٹ ہوئی اور پیچھے کوئی پوچھنے والا نہ ہوا تو پھر کافی مشکل اور پریشان کن صورتحال وہاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اب پینشن کے 3 طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک، ایسے اعمال صالحہ جو جاریہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ کر دیں کہ جب تک وہ قائم رہے اس سے اجر و ثواب پیدا ہوتا رہے آپ کے حق میں، اور وہ آپ کو بطور پینشن ملتا رہے۔ جیسے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، واٹر پمپس لگا دیتے ہیں، نلکا لگاتے ہیں، وضو خانے بنا دیتے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، قرآن مجید کے نسخے چھاپے جاتے ہیں، جیسے تحریک منہاج القرآن کی
دینی کام ہیں، پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی کاپیز تیار ہوتی ہیں، پرنٹنگ اسلامی دینی کتابیں چھاپتے ہیں، جب تک پڑھی جاتی رہیں گی اجر و ثواب ہے۔ مختلف جامعات ہیں جیسے منہاج القرآن کے پروجیکٹس ہیں، حفظ القرآن کے، کئی بچوں کو حافظ بناتے ہیں، جب تک وہ آگے حفظ کرواتے چلے جائیں گے لوگوں کو اور قرآن مجید سناتے چلے جائیں گے، اس کا اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو جتنے وہ خیر کے امور ہیں پروجیکٹس کی شکل میں، صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے پینشن کا اہتمام کرے گا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد۔ کیا فرمایا؟ نیک اولاد، وہ بھی پینشن کا کام کرتی ہے۔ تو حاجی ارشاد صاحب خوش نصیب تھے، انہوں نے دونوں کام کیے۔ انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے ایسا پروجیکٹ بھی اور پیچھے نیک اولاد بھی چھوڑی کہ جو ایسے پروجیکٹ کی تکمیل بھی کرے اور اپنے والد گرامی کے لیے اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ کا اہتمام بھی کرے۔ یہی میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی مختصر سی ہے، اس دنیا کو اتنی توجہ دیں جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس دنیا کو اتنی توجہ دیں جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو جتنا وہاں قیام ہے آپ کا، مثال کے طور پر آپ نے 2 الگ شہروں میں سفر کرنا ہو، پہلے آپ نے اسلام آباد جانا ہو اور پھر لاہور جانا ہو۔ اسلام آباد آپ نے 3 دن رہنا ہے اور لاہور آپ نے 30 دن اگر رہنا ہو، تو دونوں شہروں کے لیے جو پیکنگ کریں گے تو قیام کی مناسبت سے کریں گے یا بالکل بے لحاظی کریں گے؟ قیام کی مناسبت۔ تو پھر ہم یہاں دنیا میں قیام کی مناسبت سے کیوں نہیں کرتے کام؟ یہاں رہنا ہے 60-70 سال، وہاں رہنے کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو یہاں کی 70 سال کی تیاری کے پیچھے سب کچھ صرف کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ رہنا ہے اور زندگی نے ختم نہیں ہونا وہاں کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، وہاں خالی تہی دامن اور تہی دست جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 3 کام ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جتنی اللہ پاک نے زندگی کی مہلت دی ہے اس کو ہمیشہ 4 حصوں میں تقسیم کیا کریں۔ کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا کریں۔ ایک حصہ حقوق اللہ کے لیے صرف کریں، اپنی عبادت، ریاضت، معاملات، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حقوق اللہ کے لیے صرف کریں۔ ایک حصہ حقوق العباد کے لیے، جیسے منہاج القرآن کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ حقوق العباد ہے نا، آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کا درس دے رہے ہیں، فلاحی پروجیکٹس کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، کوئی پریشان حال آپ کے پاس آیا اس کے ساتھ چل کے جاتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، حقوق العباد۔ ایک حصہ اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، جس میں آپ کا سونا ہے، کھانا پینا، اور باقی اگر کوئی بچہ ہے نوجوان تو گیم کھیلتا ہے یا پڑھتا لکھتا ہے، اپنی ذات کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو 4 حصوں میں برابر زندگی کو تقسیم کرنا سیکھیں۔ سارا کچھ ایک حصے میں اگر ڈال دیں گے تو باقی 3 حصے خالی رہ جائیں گے۔ اگر کاروبار میں ساری زندگی صرف کر دیں تو اولاد بھی برا بھلا کہے گی کہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارا، ہماری تربیت نہیں کی، اللہ کے حضور بھی گرفت ہوگی کہ حقوق اللہ ادا نہیں کیے، حقوق العباد بھی رہ جائیں گے۔ اگر سارا دن مسجد میں گزاریں گے تو بھی باقی 3 حقوق رہ جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے بیلنس سکھایا ہے کہ زندگی کو 4 حصوں میں یوں تقسیم کرو کہ ہر خانہ جیت لو، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، اپنے اہل و عیال کا حق بھی ادا کرو اور اپنی جان کا حق بھی ادا کرو۔ اس بیلنس آف لائف کا نام اسلام ہے۔ کسی ایک سمت کی زیادتی جو ہے یہ کمال
نہیں ہوا کرتی. کمال اعتدال میں ہے، کمال اعتدال میں ہے. جو با کمال بزرگ اور اہل اللہ ہوئے ہیں نا، وہ صاحب اعتدال لوگ ہوا کرتے تھے. ان کے کاروبار بھی تھے، ان کے گھر بار بھی تھے، رزق حلال بھی کماتے تھے، تہجد گزار بھی تھے، نماز روزے کا پابند بھی تھے، حقوق العباد بھی نبھاتے تھے، حقوق اللہ بھی نبھاتے تھے. یعنی کامل برابر زندگی جیتے تھے. ہم شیخ الاسلام کی زندگی دیکھتے ہیں نا، اس میں بیلنس ہے. یعنی دنیا کے امور کو بخوبی سمجھتے ہیں، وہ بھی نبھاتے ہیں. علم دین، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر چیز میں بیلنس، وضع قطع، لباس، اٹھنا بیٹھنا، ہر شخصیت کے حوالے سے ایک بیلنس ہے. تو یہ کمال ہوا کرتا ہے. اگر انسان کسی ایک پہلو سے مغلوب ہو جائے تو یہ شخصیت کا نقص ہے، یہ شخصیت کا کمال نہیں ہے. کمال ہوش مندی میں ہے اور کمال بیلنس کے اندر ہے. تو اس وجہ سے اپنی اس زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تاکہ آخرت کے لیے باقاعدگی سے سامان ہوتا چلا جائے. ایک چیز، اور اپنی اولاد کی نیک تربیت پر توجہ دیا کریں. صرف سکول بھیج دینا، حق ادا کرنا نہیں ہے. ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنانا، ان کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین بھی سکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کے اندر نماز روزے کی عادت ڈالنا، ان کو حیادار بنانا، ان کو بڑوں کا احترام کرنے والا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، ان کو رزق حلال کمانا سکھانا، حرام سے بچنا سکھانا، شرم و حیا والی نیک اولاد اس کی تربیت کرنا اور اس پر وقت صرف کرنا. یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے کہ وہ نیک اولاد جب تک رہے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح لوگوں کو دین سکھانا تیسرا صدقہ جاریہ ہے. آپ نے کسی کو آمادہ کیا کہ وہ نماز پڑھے، اب وہ عمر بھر جب تک نماز پڑھتا رہے گا اس کا اجر آپ کو بھی. کسی کو آپ نے آمادہ کیا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرے، اب وہ جب تک درود بھیجتا رہے گا تو اس کے لیے اجر کے انبار اور پہاڑ اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا سکھایا، حضور کے دین پر آمادہ کیا، حضور کے دین پر نمازوں کی طرف لگایا، خیر خواہی پر لگایا، دین کی طرف رغبت کیا. نہ جانے لاکھوں لوگوں کے حصے سے اللہ پاک ان کے لیے ہر روز کتنا امر بھیجتا چلا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ نظام سب کو عطا کیا ہے. اگر کوئی کوشش کرے تو اپنے آپ کو بھی سنوارے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کے لیے بھی سنوارے. اس کے لیے اللہ پاک نے تحریک منہاج القرآن کا ایک پلیٹ فارم بنایا. آپ اس کے ذریعے فلاحی کام بھی کر سکتے ہیں، دین کی خدمت بھی انجام دے سکتے ہیں، جو آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ عمر بھر کرتے رہے. تو اللہ پاک اس سے پھر صدقہ جاریہ کا اہتمام کر دے گا اور آخرت کے اندر اسباب کر دے گا. ایک واقعہ آخری سناتا ہوں. سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، معروف نام ہے، یعنی خاتون ولیہ تھی، بزرگ ہستی ہیں. انہوں نے کسی کو خواب میں آ کر بتایا اپنا قبر کا ماجرا. کسی اور ولی اللہ کو خواب میں اپنی قبر کا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ میں قبر میں تھی تو اچانک ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے سونے کے تھال میں اور ریشمی رومال میں کچھ لپٹا ہوا تھا. اس نے آ کر مجھے پیش کیا اور کہا فلاں نیک شخص جس کی تو نے فلاں دینی معاملے میں تربیت کی تھی، اس نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اور وہ تحفہ آپ کو آخرت کی زندگی میں کمفرٹ دے دیتا ہے. جتنے تحائف ملتے ہیں
آپ کو وہاں کمفرٹ دے دیتا ہے۔ یہی آپ کے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کریں، ان کے لیے اعمال صالحہ انجام دیتے رہا کریں۔ آپ ان کو ہر وقت تحفہ بھیجیں گے، یعنی اگر مغرب کی نماز کے بعد ان کے لیے 2 نفل بھی پڑھیں گے نا، ان کو تحفہ رائٹ اوے، یہ روایات سے ثابت ہے، احادیث سے، یہ کنفیوژن والی کوئی موضوع نہیں ہے۔ آپ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، دیر اینڈ دین ان کو ایک فرشتہ وہ اجر و ثواب کا تھال تحفتاً پہنچا دے گا اور کہے گا تمہارا فلاں، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا فلاں رشتہ دار، اس نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ تو کتنا وہ فخر محسوس کرتے ہوں گے وہ لوگ کہ جو وہاں پر تنہا ہیں اپنے عزیز و اقارب کو یہاں چھوڑ کر، اور ان کو سڈنلی تحفے ملتے ہوں کہ آج فلاں نے بھیجا تحفہ، آج فلاں نے بھیجا تحفہ۔ تو یہ سارے اعمال صالحہ، اور خصوصاً جب اولاد نیک ہو، ہر روز وہ جو کچھ کرتی ہے اس کو اجر و ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اب شیخ الاسلام نے پوری روئے زمین پر تحریک منہاج القرآن کا جو کچھ قائم فرما دیا، جتنا کچھ، ایک کائنات آباد ہو گئی۔ اب وہ جو کچھ اللہ پاک نے ان کے لیے امر فرمایا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس پوری منہاج القرآن کی تخلیق، جو کچھ ان کے ہاتھ سے صادر ہوا ہے، اس کا اجر ان کے والد گرامی کو بھی جاتا ہے۔ یہ اب ان کے لیے پینشن ہے کہ اولاد کی ایسی نیک تربیت کی، مجدد وقت تیار کر کے امت کو دے دیا۔ اب وہ لکھوں خواہ لوگوں کی جتنی تجدید کے فرائض سر انجام دیتا رہے گا، اس کا اجر حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ کام ہر ایک شخص آپ میں سے کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دے۔ انہی کاموں کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں۔ جب مساجد بن جاتی ہیں، اچھے اساتذہ رکھیں، مل کر اہلیان محلہ اچھے اساتذہ رکھیں، اچھے قراء، اچھے علماء کو سنیں، اہتمام اس کو یعنی سیریس لیا کریں، کیونکہ یہاں پر آپ کے بچوں نے آ کے پڑھنا ہے، انہوں نے آپ کی اہتمام تربیت کا کرنا ہے، یعنی ان میٹرز کو سیریس لیا کریں۔ یہ کمیونٹی میٹر نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد کے مستقبل کا بات ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو، اور ہم دعا گو ہیں محترم محمد ارشاد صاحب کے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے۔ اللہ پاک اس مرکز کو آپ سب کے لیے ایمان کی حفاظت کا ضامن بنائے، ذریعہ بنائے، اور ان کوششوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے، اور آپ کی، ہم سب کی اگلی نسلوں اور اولادوں کے اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کو حضور کی غلامی میں رکھے، اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور خیر کے رستے پر قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری اور وہاں کے لیے بہتر سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔